بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ حتیم وائس پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو اوج بن انق کے بارے میں ہے۔ بن انق دنیا کا سب سے لمبا ترین انسان تھا۔ اس کے بعد اتنا لمبا انسان دنیا پر دوبارہ نہ آیا۔ فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم اور جابر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور اپنی قوم میں سے 12 افراد کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں پر سردار مقرر کر دو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 12 قبیلوں پر انہی میں سے 12 افراد کو سردار مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں حالات معلوم کیے، انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والے انسان کو دیکھا جس کا نام اوج بن انق تھا۔ یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا۔ اس کی ماں کا نام صفورہ اور اس کے باپ کا نام انق تھا۔ طوفان نوح سے یہی شخص بچا تھا۔ طوفان نوح میں اوج بن انق کے بچنے کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا، تو اوج بن انق وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس عمل سے اسے غرق ہونے سے نجات دے دی۔ اپنے دراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی نہیں ڈوب سکتا تھا اور سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا۔ اوج بن انق نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو یہ سب میرے ساتھ مقابلہ کرنے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کہ چوٹی کی طرح پیر سے مسل دے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ چھوڑ دو، یہ کمزور اور ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے۔ تمہیں انہیں مارنے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کثرت سے ڈر گئے۔ واپس آ کر انہوں نے ملک شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالے تو آدمی سیر ہو جائے۔ اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا، اگر ایک دانہ کھا لیں تو دوسرا نہ کھایا جائے۔ جو پھل فروٹ وہ اپنے ساتھ لائے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ بیان مت کرنا، کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں اور جہاد سے بھاگ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے اس حکم پر ان 12 سرداروں میں سے صرف 2 سردار اپنے وعدے پر قائم رہے اور ان میں سے 10 سرداروں نے عہد شکنی کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو دیکھا تھا بیان کر دیا اور اوج بن انق کے ہاتھ پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتا دیا۔ جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو وہ پریشان ہو گئے اور جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو،
میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بہت بڑی قد و قامت والا ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے۔ وہ دونوں سردار یوشع بن نون اور کالوت بن قطان جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے، قوم سے کہنے لگے کہ اے قوم، ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو، اللہ تعالیٰ تم کو فتح دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جس طرح فرعون کو ہلاک کیا تھا۔ جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصے ہو کر ان کے لیے اللہ سے بد دعا کی، جس کی وجہ سے شام کی فتح میں 40 سال کی تاخیر ہو گئی۔ اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام جہاد کے لیے روانہ ہو گئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا۔ تمام رات چلتے رہے، لیکن صبح فجر کے وقت دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا وہیں پر موجود ہیں۔ وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ، صبر کرو اور استغفار پڑھو، جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں۔ بنی اسرائیل کی قوم کے 6 لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے 40 سال اسی جگہ سے نہ نکل سکے۔ اس جگہ کا نام طیہ ہے، جو فلسطین، اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن عنق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی مہیب شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح مسل دے، اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جوابی حملہ کیا۔ آپ علیہ السلام کا قد بھی 10 گز اونچا تھا۔ آپ علیہ السلام نے 10 گز اچھل کر اپنا عصا اتنے زور سے اس کے ٹخنے پر مارا اور وہ وہیں گر کر مر گیا، اور یوں اس کی موت واقع ہو گئی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔